مدنی دور ہے، حضور ایک دن سیر کرتے کرتے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا کہ ہاں بیچتے. میرے حضور قبلہ عالم شیخ معظم فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جائے. تو انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. جب حضور نے کہا کہاں بیچتے ہیں، کتنے کا کہا، اتنے کا. سودا طے ہونے لگا. ایک جگہ پہ آ کے سودا طے ہو گیا. آقا کریم فرمایا میں کوئی تجارت کے لیے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کے لیے. اچانک یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے خرید لیا. اب یہ اونٹ تو مجھے دے دو نا، میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور شہر مدینہ کی طرف چل گئے. جب تک حضور نظر آتے رہے وہ حضور کی چال ہی دیکھتے رہے، اور جب نظروں سے اوجل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے چہ میں گوئیاں کرنے لگے. یار عجیب شخص ہو تم. ایک شخص آیا اور تم سے قیمتی اونٹ لے گیا اور ادھار لے گیا اور پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم نے پوچھا بھی نہیں. جب کسی کو نقد سودا دیا جائے نا تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور جب کسی کو ادھار سودا دے یا تو بندہ اسے جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے تب سودا ادھار دیا جاتا ہے. کہا ایک شخص آیا اونٹ لے گیا، اس نے اپنا پتہ نہیں بتایا، تم نے بھی نہیں پوچھا، نہ کوئی شے درمیان میں گروی رکھی گئی نہ کوئی ضامن ہے. یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤى كالنور يخرج من بين ثناياه، نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی. کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. دوسرا بولا جب مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن عزیز نواوے. اتے دھرتی لپ لپ جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. بجلی ڈردی لشت نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا اکنا وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. کل خودے نے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ. کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں اس بات پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغبر بکم. اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لینا، لیکن خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی میں اس کی ضمانت دیتی ہوں. لوگوں نے کہا تو اسے جانتی ہے جو ضمانت دے رہی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کس بات پہ دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا اور ایسا چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ابھی تھوڑے لمحے گزرے کہ کچھ حضور کے غلام تشریف لے آئے اور پوچھا اہل قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟
انہوں نے کہا ہم کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ ان سے اپنی قیمت پوری کر لو۔ وہ بولے قیمت اب بعد میں لیں گے، اب پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا وہ کھجوروں کا جھنڈ جنہیں دنیا نخلستان مدینہ کہتی ہے وہی ڈیرا ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔